ایسا مقام جہاں جبریل بھی رک گیا، ایسی آواز جو کلمِ تقدیر کی نوک سے سنائی دی، ایسی ملاقات جہاں رب نے بندے سے براہ راست کلام کیا۔ یہ کوئی تصوراتی سفر نہیں بلکہ حقیقت کا وہ معجزہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور امت کے لیے مغفرت، کوثر اور نماز جیسی نعمتیں لے کر واپس آئے۔ یہ ہے معراج کا سب سے روحانی اور پر نور حصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے قریب استراحت فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کا قلب مبارک آب زمزم سے دھویا گیا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے طشت کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھا گیا، پھر آپ کو نہر کوثر دکھائی گئی اور سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبریل علیہ السلام نے رک کر عرض کیا، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہاں سے آپ کا اور رب ذوالجلال کا وہ مکالمہ ہوا جو تمام زمانوں پر بھاری ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ اور امت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت جس کی گنبدیں موتیوں کی اور زمین مشک کی تھی۔ پھر ایک مقام آیا جہاں کلمہ قدرت کی آواز سنائی دی، وہ مقام تھا سدرۃ المنتہا۔ یہ بیری کا وہ درخت ہے جہاں کائنات کی خبریں اترتی اور چڑھتی ہیں۔ یہاں جبریل علیہ السلام اپنی اصلی نورانی شکل میں ظاہر ہوئے اور اس مقام سے آگے بڑھنے سے معذرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا وہ سفر طے کیا جہاں رب کائنات نے براہ راست وحی فرمائی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عظیم عطیے عطا کیے گئے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات ایمان کی تکمیل کا پیغام ہے۔ نمبر 2، امت کی اجتماعی مغفرت جو شرک سے پاک ہو۔ نمبر 3، 50 نمازیں جو آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر کم ہو کر 5 رہ گئیں، مگر اجر 50 کا رکھا گیا۔